زہران ممدانی سے متعلق رائے تبدیل ہوئی ہے۔ میئر نیو یارک کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ٹرمپ کی زہران ممدانی سے ملاقات میں گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ امید ہے میئر نیو یارک کی کارکردگی بہتر رہے گی۔ میرے ووٹرز نے بھی زہران ممدانی کو ووٹ دیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ممدانی نیتن یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں، اس پر بات نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں کچھ قدامت پسندوں کو حیران کر دیں گے۔ ممدانی نیو یارک کے معاملات جتنے بہتر چلائیں گے اتنا ہی خوش ہوں گا۔ ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ یہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ سے ملاقات میں اختلافات کے بجائے مفادات پر بات ہوئی۔ نیو یارک کی ترقی کے لیے امریکی صدر سے مل کر کام کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے نیو یارک کے مسائل اور مہنگائی پر بات چیت ہوئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ اور نو منتخب میئر نیو یارک کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں اہم امور پر بات چیت ہوئی اور اس ملاقات کے مناظر بھی آپ سنو نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ زہران ممدانی کی کارکردگی بہتر ہوگی، وہ نیو یارک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے مسائل پر بات ہوئی، ایسا کہنا تھا زہران ممدانی کا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ سے نیو یارک میں مہنگائی کم کرنے پر بھی بات ہوئی ہے، جبکہ ٹرمپ سے ملاقات میں اختلافات کے بجائے مفادات پر بات ہوئی ہے۔ میڈ ان انڈیا لڑاکا طیارہ تیجس دبئی ایئر شو میں گر کر تباہ، طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ تیجس طیارہ دبئی ایئر شو میں کرتب دکھاتے ہوئے خود تماشا بن گیا۔ بھارتی فضائیہ نے طیارے کو دبئی ایئر شو میں لے جانے کی مخالفت کی، لیکن مودی سرکار کا گھمنڈ طیارے کے ساتھ دفاعی صلاحیت کی ساکھ بھی لے ڈوبا۔ تکنیکی اور دیکھ بھال کے مسائل کے باعث بھارت کے 60% تیجس طیارے گراؤنڈ ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے دبئی ایئر شو کو داغدار کر دیا۔ بھارت میں تیار لڑاکا طیارہ تیجس حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا۔ واقعے میں بھارتی پائلٹ وکرم سنگھ بھی مارا گیا۔ دبئی ایئر شو کے آخری روز دوپہر کے وقت بھارتی طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے زمین بوس ہوا، جس کے بعد شو کو عارضی طور پر معطل کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی اور نقائص کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ پائلٹ وکرم سنگھ ماہر تربیت یافتہ اور تمام مراحل میں ٹاپ کر کے سسٹم کا حصہ بنے تھے۔ بھارتی فضائیہ نے تیجس طیارے کی کارکردگی، رینج اور دیکھ بھال پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، مگر سیاسی دباؤ کے باعث تیجس طیارے کو زبردستی ایئر شو میں بھیجا گیا۔ دبئی ایئر شو کی تاریخ میں پہلی بار کوئی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ بھارت کا ایک تیجس طیارہ گزشتہ سال 12 مارچ کو راجستھان کے قریب تباہ ہوا۔ تکنیکی مسائل کی وجہ سے بھارت کے 60% تیجس طیارے گراؤنڈڈ ہیں۔ بھارتی طیارے کی تباہی، ہزیمت اور شرمندگی مودی سرکار کے حصے میں آئی۔ دفاعی ساز و سامان میں کرپشن بھی بھارت کی سبکی کا باعث بنی۔ بھارتی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے کوسوں دور، طیاروں کی مینوفیکچرنگ کے مسائل کی کئی بار رپورٹ کی گئی۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ قبل دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے۔ تفصیلات غزالہ نورین کی رپورٹ میں۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارے کی تباہی، مارکیٹنگ کی بجائے صرف ہزیمت اور شرمندگی حصے میں آئی۔ بھارت کی ادارہ جاتی کمزوریوں کے ساتھ دفاعی ساز و سامان میں ہونے والی کرپشن بھی بے نقاب۔ بھارتی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے کوسوں دور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی طیارہ تیجس ایک ماہر پائلٹ اڑا رہا تھا اور صرف تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کی مینوفیکچرنگ کے دوران پینل مس الائنمنٹ، لیکیج اور وائبریشن جیسے مسائل بارہا رپورٹ ہوئے۔ تیجس طیارے میں جی ای انجن ایئر فریم کے مطابق نہیں، تھرسٹ، اسمارٹ لوڈ اور حرارتی دباؤ کے مسائل بھی سامنے آئے۔ بھارتی فضائیہ تیجس طیارے کی کارکردگی، رینج اور مینٹیننس پر مستقل عدم اطمینان ظاہر کرتی رہی۔ نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرولک مسائل اور ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ بین الاقوامی شو میں بھیجا گیا۔ لیکیج کے باوجود طیارہ اڑانا ناقص مینٹیننس، کمزور انسپیکشن اور غلط فیصلوں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ مودی سرکار کے سیاسی دباؤ کے باعث تیجس طیارے کو شو پیس بنا کر تکنیکی خامیاں چھپائی گئی۔ دوسری جانب دفاعی ساز و سامان کی خریداری میں کرپشن اور نقائص تیجس طیارے کی تباہی اور بھارت کی عالمی سطح پر سبکی کا باعث بنے۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ قبل ہی دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا۔ آپریشن سندور بھارت کی دفاعی قیادت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ غزالہ نورین، سنو نیوز، اسلام آباد۔